عام غلط فہمی، اور وہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے اور ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کی یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن غلط فہمی اس قدر ہے کہ خاص طور پہ ہم دیہاتوں میں جائیں تو ایک بڑی تعداد اس پہ عمل پیرا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے والا اگر مرد ہے تو اس کا نکاح اس کی بیوی سے ٹوٹ جاتا ہے، اگر فوت ہونے والی بیوی ہے تو بیوی کا نکاح ظاہر مرد سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب یہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں رہے، یہ غیر محرم ہو چکے، بلکہ نہ صرف یہ غیر محرم ہو چکے، یہ اس سے بھی کوئی اگلی چیز ہو چکے۔ یہ اس لیے کہ عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی خاتون فوت ہو گئی تو جو اس کا شوہر ہے وہ اس کے جنازے کے ساتھ بھی باقی مردوں کے ساتھ مل کے نہیں جا سکتا، بلکہ اس کو کوئی 30-40 قدم پیچھے رہنا پڑے گا، وہ ساتھ نہ چلے، وہ پیچھے رہے، وہ 30 قدم ہے یا 40 قدم ہے، یہ جتنے بھی قدم ہیں۔ ایک عام غیر محرم آدمی جو عام آدمی ہے، عام مسلمان ہے، جس سے اس خاتون کا کبھی رشتہ نہیں رہا، وہ تو ساتھ چلے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ شخص جس نے زندگی گزار لی، جس کا قربت کا سب سے زیادہ رشتہ اس خاتون سے تھا، وہ آج 30-40 قدم پیچھے چلے۔ دلیل اس کی کوئی نہیں ہے، دلیلیں ساری عقلی ہیں، میں نے ایک چیز سوچی، میں نے کہہ دی اور اس پہ عمل ہو گیا، جبکہ درست بات یہ ہے کہ یہ نکاح نہیں ٹوٹتا، اس معنی میں یہ نکاح نہیں ٹوٹتا کہ یہ رشتہ اب یہ میاں بیوی نہیں رہے، اور اگر یہ میاں بیوی نہیں رہے تو حضرات گرامی قدر سوال یہ ہے کہ یہ خاتون جب عدت گزارتی ہے تو یہ کس بات کی گزارتی ہے، اور جب یہ میاں بیوی نہیں رہے تو جب اس کے وراثت میں سے اس خاتون کو حصہ ملتا ہے یا یہ حصہ مانگتی ہے تو یہ کس بات کا مانگتی ہے؟ اس بیوی کو اس شوہر کی وراثت میں سے حصہ کیوں دیا جاتا ہے جبکہ ان کا تو تعلق باقی نہیں رہا تھا، یہ تو میاں بیوی نہیں رہے تھے، تو پھر یہ حصہ کس بات کا ہے؟ جبکہ درست بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ رشتہ اس طرح کر کے نہیں ٹوٹتا، یہ میاں بیوی کا رشتہ کہ یہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ درست بات یہ ہے کہ یہ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے شریعت اور عقلی باتوں کا، یعنی سنی سنائی باتیں کہاں کھڑی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہاں کھڑا ہے۔ ہم ایک شوہر کو بیوی کے قریب بھی نہیں آنے دیتے کہ وہ جنازے میں بھی ہٹ کے چلے، جبکہ دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دینا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے، یہ غسل دے سکتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو غسل دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ بقیع غرقد سے، جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، جنازہ پڑھ کے لوٹے، اور جب گھر تشریف لائے تو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں درد تھا اور کہہ رہی تھی ہائے میرا سر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بھی یہی صورتحال ہے، میرے سر میں بھی درد ہے، ہائے میرا سر، اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وما ضرکی لو مت قبلی، آپ کا کیا نقصان ہے اگر آپ میرے سے پہلے فوت ہو جاتی ہیں، فغسلتکی، یعنی اگر آپ میرے سے پہلے فوت ہو گئیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی محبوب بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ میرے سے پہلے فوت ہو گئیں فغسلتکی، تو میں تمہیں غسل دوں گا، وکفنتکی، اور میں تجھے کفن پہناؤں گا، کفن دوں گا، وصلیت علیکی، اور میں تیرا جنازہ پڑھوں گا، ودفنتکی، اور میں تجھے دفن بھی کروں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ سے فرماتے ہیں کہ اگر تو میرے سے پہلے فوت ہوئی تو میں تجھے غسل بھی خود دوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے، صحیح طور پہ ثابت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں یا انہیں یہ خوشخبری دیتے ہیں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے تک کی،
اور انہیں کفن تدفین کی، کفن دینے کی، تو یہ عقیدہ کہاں سے آیا ہے کہ شوہر اور بیوی کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کو دیکھے نہ، وہ اس کی میت کو چھوئے نہ، وہ اس کے دور ہو کے اس سے چلے؟ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ جب میت مبارک پڑی تھی تو صحابہ کرام پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے، غسل کیسے دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں کہ نہ اتارے جائیں، اس کشمکش میں تھے۔ اونگ آئی اور پھر یہ بتایا گیا کہ نہیں، کپڑوں کے اوپر سے غسل دے دیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنے ہوئے ہی غسل دیا، کپڑوں کے اوپر سے آپ کے جسم کو ملتے رہے، پانی ڈالتے رہے اور ملتے رہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر ہمیں اس بات کا علم ہوتا جس کا علم بعد میں ہوا تو سوائے بیویوں کے ہم کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل نہ دینے دیتی، یعنی ہم بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی، کسی اور کو غسل نہ دینے دیتی۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وصیت فرماتے ہیں اپنی بیوی اسماء بنت امیس کو، اور اسماء بنت امیس جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن ابی بکر ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد جب باہر نکلیں تو مہاجر صحابہ کرام موجود تھے، تو ان سے پوچھا کہ میں روزے سے ہوں اور سردی بھی بڑی شدید ہے، کیا مجھے، چونکہ میں نے غسل دیا ہے ابو بکر صدیق کو، تو کیا ان کو غسل دینے کے بعد میرے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے غسل دیا؟ حضرت ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس نے۔ اور اسی طرح بہقی میں یہ روایت موجود ہے ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت، حضرت فاطمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا، انہوں نے کہا یا اسماء اذا انا مت فاغسلنی انت وعلی بن ابی طالب، کہا کہ اسماء جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل تو نے دینا ہے اور میرے شوہر علی بن ابی طالب نے، گویا کہ وصیت فرمائی کہ میرے فوت ہونے کے بعد مجھے غسل۔ اور یہ کس کو وصیت فرما رہی ہیں؟ کون اسماء ہیں؟ یہ وہی اسماء بنت امیس ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، انہیں کو وصیت کر رہی ہیں۔ اور کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا۔ ہم آج یہاں کھڑے ہو کے ہم خاندانوں کو الگ الگ کرنے پر ہماری ڈیوٹی ہے، ہم پورا زور اور پوری صلاحیتیں لگاتے ہیں کہ نہیں، جو ابو بکر صدیق کا خاندان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اور جو خاندان نبوت تھا وہ، یہ تو دشمن تھے آپس میں۔ ہم یہاں دشمنیاں ڈھونڈتے ہیں، ہم یہاں یہ بتاتے ہیں کہ یہ خاندان اس خاندان کے حق مارا کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ اور یہ حضرت آپ نے سن رکھا ہوگا، اگر آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کا حق مار لیا تھا، نعوذ باللہ، اور ببانگ دوہل کہتے ہیں، انتہائی جرت اور بے باکی سے کہتے ہیں۔ اور تعلق یہ ہے کہ اسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بیٹی فاطمہ الزہرا وصیت کرتی ہیں کہ اسماء جب میں فوت ہوں تو مجھے غسل کس نے دینا ہے؟ آپ نے اور میرے شوہر علی نے۔ اب مجھے بتائیے، جب خاندانوں میں دشمنیاں ہوں تو یہ وصیتیں کی جاتی ہیں؟ اور دشمنیاں بھی چھوڑیں، جب محبت، عقیدت
اور صالحیت اور نیکی ایک عروج کو نہ پہنچی ہو تو کیا اس طرح کی وصیتیں کی جاتی ہیں؟ کیا یہ وصیتیں اس وقت نہیں کی جاتی جب محبتیں بہت ہوں، جب نیکی اور تقوی عروج پر ہو؟ تو یہ تو تب کی جاتی ہیں۔ اور پھر کبھی ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں خاندان عمر کو، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر ہیں جب عبداللہ ابن عمر نے مطالبہ کیا کہ ابا جان میرا وظیفہ حسنین کے برابر کریے، ان کا زیادہ ہے، میرا کم ہے۔ تو والد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا جب تمہارا خاندان اور تمہارے نانا ان کے خاندان اور ان کے نانا جیسے ہوں گے تو اتنا وظیفہ کر دوں گا۔ اس عمر کو اس خاندان نبوت سے اختلاف اور دشمنی دکھائی جاتی ہے، اور وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محاصرے میں تھے، جب باغیوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا، تو یہ حسنین جا کے اس عثمان کا پہرا دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہر صورت موضوع یہ نہیں ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ محبتیں، یہ رشتہ داریاں، یہ عقیدتیں موجود تھیں جس کو آج بے بنیاد اور من گھڑت روایات کی بنیاد، اور وہ روایات بھی تاریخی، حدیث کی نہیں، تاریخی روایات کی بنیاد پر آپ اٹھا کے اس کو اختلافات میں بدل دیتے ہیں۔ تو بہر صورت یہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وصیت کرتی ہیں کہ مجھے غسل تم لوگوں نے دینا ہے، اور حدیث میں آتا ہے فغسلها علی و اسماء رضی اللہ عنہما، اور پھر جب فاطمہ فوت ہوئی تو ان کو غسل حضرت علی اور حضرت اسماء نے دیا۔ اور پھر اسی طرح ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کی بیوی ام عبداللہ غسل دیتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے، بات یہ طے پاتی ہے کہ اگر کوئی شخص شوہر ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو بیوی سے اس کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، وہ اس کے لیے غیر محرم نہیں ہو جاتی، وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، وہ اس کے چہرے کو چھو سکتی ہے، وہ اس کو غسل دے سکتی ہے۔ اور اسی طرح شوہر اپنی بیوی کے بارے میں، تو یہ بات بے بنیاد ہے کہ وہ شوہر جو ہے وہ چہرہ نہ دیکھے یا وہ جنازے کے بھی ساتھ نہ چلے، وہ دور ہو کے چلے، تو اس بات کی کوئی سند نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص، ہاں یہ تو میاں بیوی کا معاملہ ہے، لیکن اگر باقی جو محرم رشتہ دار ہیں ان میں ایسا نہیں ہے، مثال کے طور پہ کوئی خاتون فوت ہو جاتی ہے تو اس کا محرم، اس کا بیٹا بھی اس کا محرم ہے، تو بیٹا اپنی والدہ کو غسل نہیں دے گا، بھائی اپنی بہن کو غسل نہیں دے گا، بہن اپنے بھائی کو، اور والدہ اپنے بیٹے کو غسل نہیں دے گی۔ یعنی یہ جو دیکھیں، اندازہ کریں، ہمارے آج کے عقیدے کے مطابق والدہ کو بھی پورا حق ہے، بیٹے کو بھی پورا حق ہے، بلکہ زیادہ حق ہے، بہن کو پورا حق ہے، ان ساروں کو یہ حقوق حاصل ہیں، لیکن شوہر کو نہیں ہے، بیوی کو نہیں ہے۔ تو بہر صورت یہ جو محرم رشتے ہیں یہ غسل نہیں دے سکیں گے، اور بالعموم کوئی مرد کسی خاتون کو غسل نہیں دے گا سوائے شوہر کے، اور کوئی خاتون کسی مرد کو غسل نہیں دے گی سوائے بیوی کے۔ ہاں البتہ علماء نے اس بات کی گنجائش رکھی کہ اگر کوئی بچی فوت ہو جاتی ہے، نابالغ بچی ہے، 4-5 سال کی ہے، اور بیوی ہے نہیں یا کوئی ایسی صورت بنتی ہے، تو والد اس بچی کو غسل دے سکتا ہے۔ تو بعض صورت بلوغت کی حالت میں محرم رشتہ داروں میں سے سوائے میاں بیوی کے کوئی ایک دوسرے کو غسل نہیں دے سکتا۔